تو پھر کس کی مانیں گے؟ اور یاد رکھیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو ڈاکیومنٹ کیا اور پھیلایا کس نے؟ ان کے شاگردوں نے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ دو نے، رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، رحمہم اللہ اجمعین۔ کون پھر مقدم ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جس کی دلیل قوی ہوتی، جس کی بات قرآن و سنت کے قریب ہوگی وہ لیں گے۔ یہ ان لوگوں کو بھی جواب ہے جو ہر وقت حنفی فقہ کو نعوذ باللہ مطعون کرتے رہتے ہیں کہ نہیں قرآن اور سنت کے مخالف ہیں یہ لوگ، نعوذ باللہ، یہ نہ ظلم کریں، امت کو نہ توڑیں، یہ امت ٹوٹنے کے لیے نہیں بنی تھی، یہ امت واحدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ دو جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ واحدہ ہے، امت واحدہ ہے۔ دلیل کی بنیاد پر ابو حنیفہ سے اختلاف جس کا صحیح ہوگا حنفی فقہ میں اس کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ فقہ میں لکھا ہوا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، تو حنفی علماء بھی مانیں، کچھ اللہ کا خوف کریں اس